الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله ومولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبھی عقیدت و محبت میں درود اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. پیارے دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا احسان ہے، کرم ہے اس رب کا ہمارے اوپر کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو دین کی، ایمان کی دولت عطا فرمائی. اسی دین اور ایمان کو لے کر ہم مسجد میں یہاں آئے ہیں اور یہ بیان اور دین کا مذاکرہ اور کچھ دین کے متعلق سننا یا اپنے ایمان کو نکھارنا ہے تاکہ عمل مضبوط ہو جائے اور ایمان کے اندر چاشنی آ جائے اور اللہ کے حکموں کو عمل کرنا آسان ہو جائے. اس وجہ سے بیان کو سنا جاتا ہے. بزرگوں، پچھلے جمعے میں بھی آپ حضرات کے سامنے دین کے علم کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے آئی تھی کہ علم کتنی بڑی دولت ہے. پہلے آپ اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے آج تاریخ 5 رجب المرجب ہو چکے ہیں اور رمضان المبارک کا مہینہ بہت نزدیک ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ پوری عبادات کے ساتھ عطا فرمائے. اس کے لیے ایک دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی کہ رمضان المبارک کو آسان بنانے کے لیے اور اس کو پانے کے لیے رجب کے مہینے سے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا پڑھتے ہیں. اس کو آپ بھی یاد کر لیں، گھروں میں بھی بتا دیں. وہ دعا یہ ہے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. بہت آسان دعا ہے. کوئی آدمی یہ کہتا ہو کہ مجھے روزے رکھنا بھاری ہے، قرآن پڑھنا بہت مشکل ہے،
مجھے رات کو تہجد پڑھنا بہت مشکل ہے، تو اس کے لیے چاہیے کہ وہ اس دعا کا ورد کرے 2 مہینے پہلے، اللہ رب العزت اس کے روزوں کو بھی آسان کر دیں گے، اور اس کو رمضان مبارک کی جو عبادتیں ہیں خاص، اللہ اس کو عطا فرمائیں گے۔ تو ایسی صورت میں علم کے بارے میں یہ بات آپ حضرات کے سامنے آئی تھی کہ علم وہ دولت ہے جو کبھی لٹتی نہیں اور خرچ کرنے سے کبھی گھٹتی نہیں، اور علم کو سیکھنے والے اور علم کو نہ سیکھنے والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے، جاننے والے اور نہ جاننے والے یہ کبھی دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جاننے والوں کا مرتبہ بہت بڑا ہوتا ہے، نہ جاننے والوں کا مرتبہ وہ اس مقام پر نہیں آتا۔ کسی شاعر نے کہا کہ علم دل کا سرور ہے، چشم بینا کا نور ہوتا ہے، علم سے رنج و غم دور ہوتا ہے، دل کو حاصل سرور ہوتا ہے۔ جب آدمی علم حاصل کر لیتا ہے تو رنج و غم بھی دور ہو جاتے ہیں، کہ جو پڑھتا ہے لکھتا ہے، اور اسی طریقے سے علم والے کو ایک دل میں خوشی بھی رہتی ہے، کہ اسے صحیح اور غلط کی پہچان ہوتی ہے، صحیح راستہ دیکھ سکتا ہے، صحیح راستے پر چل سکتا ہے، اللہ کے حکم کون سا وہ یہ بھی جان سکتا ہے کہ اللہ کا حکم کون سا اللہ کو پسند ہے، کون سا ناپسند ہے، کس پر چلنا چاہیے کس پر نہیں چلنا چاہیے، اسے سب تمیز ہو جاتی ہے۔ تو علم پڑھنے والوں کی فضیلت آپ کے سامنے آئی تھی، عالموں کی فضیلت بھی آپ کے سامنے آئی تھی۔ عالموں کا کتنا بڑا مرتبہ ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی عالم کو سہارا دیتا ہے، کمزور ہے، پریشان ہے، تھکا ہوا ہے، یا کوئی بھی پریشانی ہے، کسی عالم کو کوئی سہارا دیتا ہے، تو روایت میں آتا ہے کہ اس سے ہر قدم پر ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرماتے اللہ۔ اور اگر کوئی کسی عالم کے سر پر بوسہ دیتا ہے، ماتھے کو چومتا ہے محبت میں، عقیدت میں، تو اس سے ہر بال جو اس کے بدن پر بال ہے، ان ایک ایک بال کے بدلے نیکی اور اجر اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں، کسی عالم کو صرف بوسہ دینے کی وجہ سے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ حدیث پاک میں آیا کہ قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی یا اس سے علاوہ جتنے بھی پیغمبروں کے امتی ہوں گے، ان سب کے سب کو اللہ رب العزت حوض کوثر عطا فرمائیں گے۔ ہمارے نبی کو جو حوض کوثر ملے گا، تو اس حوض کوثر سے جتنے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ان سب کو فرشتے پانی پلائیں گے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ عام لوگوں کو تو فرشتے پلائیں گے، جب علماء کی باری آئے گی، عالموں کی باری آئے گی، تو خود محبوب رب العالمین حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اور اپنے ہاتھوں سے عالموں کو حوض کوثر کا پانی عطا فرمائیں گے، پیالے بھر بھر کے عطا فرمائیں گے۔ یہ عالموں کا مرتبہ ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ سائی توکل شاہ امبالوی رحمت اللہ علیہ وہ بڑے بزرگ تھے۔ اللہ رب العزت نے سائی توکل شاہ امبالوی رحمت اللہ علیہ کو ظاہری اعتبار سے بھی بہت کچھ دیا تھا، یعنی دنیاوی دولت۔ اللہ رب العزت اللہ والوں کو بھی یہ چیز عطا فرما دے پوری دنیا، تو لوگ حسد کرتے تھے سائی توکل شاہ رحمت اللہ علیہ سے کہ انہیں کیوں مل گئی، یہ تو عالم لوگ ہیں، انہیں دنیا کی کیا ضرورت ہے، انہیں دنیا کی کیا ضرورت ہے۔ لیکن یہ دنیا
عالم ہوتے پیچھے لگ جاتی ہے، وہ بھی موڑتے ہیں، یہ پیچھے لگتی ہے. اس دنیا کا معاملہ ایسا ہے. تو بہرحال اللہ رب العزت نے ان کو ظاہری اعتبار سے بہت کچھ عطا فرمایا تھا. روزانہ ان کا ایک بہت بڑا دسترخوان بہت وسیع تھا، ان کا روزانہ لگتا تھا. اور سائی توکل شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے اس دسترخوان سے اعلان یہ تھا کہ جو لوگ غریب ہیں، نادار ہیں، مفلس ہیں، مسکین ہیں، کمزور ہیں، جو یتیم ہیں، بیوائیں ہیں، ان سب کے لیے یہ دسترخوان لگا ہوا ہے، آؤ اور کھانا کھاؤ. تو یہ اعلان تھا حضرت کی طرف سے. خانقاہ چل رہی تھی حضرت کی، روزانہ لوگ آتے تھے اور کھانا کھاتے تھے مزے سے اور چلے جایا کرتے تھے. یہ بہت عرصے سے حضرت کا معمول رہا ہے. ایک مرتبہ کتابوں کے اندر لکھا کہ ایک مرتبہ سائی توکل شاہ امبالوی رحمۃ اللہ علیہ کو، امبالے میں رہنے والے تھے، ان کو خان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. زیارت جو ہوئی تو ان کو بڑی خوشی ہوئی کہ محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے. بڑے خوش تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا کہ سائی توکل، کہ جی ہاں یا رسول اللہ، کیا بات کہ تم سب کی دعوت کرتے ہو، ہماری دعوت نہیں کرتے کبھی. یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سائی توکل شاہ امبالوی رحمۃ اللہ علیہ کو خان نے کہی. آنکھ کھل گئی ان کی. آنکھ کھلنے کے بعد بہت پریشان ہوئی. حضرت بہت پریشان تھی. یہ خواب میری سمجھ میں نہیں آ رہی، اس کی تعبیر کیا، اس کی تعبیر ہے کیا ہو سکتی ہے. تو حضرت روزانہ رو رہے ہیں، روتے روتے کئی دن گزر گئے اور اللہ سے مانگ رہے ہیں، اللہ اے میرے پروردگار، اس خواب کی تعبیر مجھے بتا دے. مجھے معلوم نہیں ہے کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے. جب کئی دن گزر گئے اور اللہ سے دعا مانگتے مانگتے کئی دن گزر گئے، اللہ رب العزت نے ان اللہ والے کی اور ان بزرگ کے دل میں بات ڈالی، اور بات یہ ڈالی کہ اے سائی توکل صاحب، تم ہماری نسبت سے لوگوں کو کھانا کھلاتے ہو، آپ کے اندر اخلاص ہے، للہیت ہے، آپ اللہ کے لیے دسترخوان لگاتے ہو. اللہ نے بات ڈالی کہ تم اللہ کی نسبت پر لوگوں کو کھانا کھلاتے ہو، غریبوں کو، ناداروں کو، مفلسوں کو، لاچاروں کو، مجبوروں کو، یتیموں کو، آپ سب کو کھانا کھلاتے ہیں. لیکن اے سائی توکل صاحب، دل میں بات آئی کہ علماء ورثۃ الانبیاء ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ورثاء ہیں وہ عالم لوگ ہیں، علماء ہیں، اور میں نے کبھی ان کی دعوت نہیں کی ہے. تو ایسی صورت میں ان کے دل میں بات آئی تو انہوں نے جتنے بھی شہر کے اندر علماء تھے، حفاظ تھے، قراء تھے، عالم لوگ تھے، سب کو بلایا اور سب کی دسترخوان پر دعوت کی. اور ایسی صورت میں انہوں نے گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کر. اللہ اکبر! کہ ایک عالم کا مرتبہ اتنا بڑا کہ جس نے عالم کو کھانا کھلایا اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا کھلایا. کتنا بڑا مقام ہے. آج ہم علماء کی دعوت کرتے ہوئے حسد کرتے ہیں. میرے ایک بات یاد آئی کہ حیدرآباد کے اندر ایک مرتبہ ایک بڑا آدمی، یہاں مالدار آدمی، اور آ کر کہنے لگا عالموں سے کہ تم بڑے مرغے توڑتے ہو، بڑے تم دعوتیں کھاتے ہو. اس نے کہا بھائی
عالموں نے کہا ایک عالم صاحب بڑے جو عالم سے مطلب یہ تو اللہ رب العزت کھلاتے ہیں ہم کھا لیتے ہیں، کسی کی زبردستی تو ہم کرتے نہیں ہیں، کہ نہیں ہمارے یہاں تمہاری دعوت ہے اور ہم تمہیں دال روٹی، حضرت نے کہا بھائی آپ دال روٹی کھلا دو، ہم تو دال روٹی کھا جائیں گے تمہاری، یہ اڑ کے توڑنا ہے ہمارے بس کی بات نہیں، ہم تو اگر دال روٹی آپ باسی ہوتی ہے دال کھلاؤ ہم وہ بھی کھا لیں گے۔ انہوں نے کہا جیسے ہم کرتے ہیں مولوی کی دعوت اور ہم دال روٹی کھلائیں گے۔ تو انہوں نے گھر جا کر کہا تاریخ متعین لوگوں کو بلا دی آپ کی دعوت ہے، تو انہوں نے گھر جا کر کہا کہ دیکھو بلا دی عالم دعوت ہے اور تمہیں دال پکانی ہے روٹی پکانی ہے۔ اب کچن کی جو بادشاہ ہوتے ہیں عورتوں نے کہا ہمیں یہ تو بتا دو کس کی دعوت ہے کہ تمہیں اس بات سے کیا لینا، تم کھانا بناؤ بس، کہ نہیں کھانا جب اس وقت تک نہیں بنے گا جب تک ہمیں بتا نہیں جاؤ کس کی دعوت ہے۔ تو اس نے کہا کہ میرے عالموں کی دعوت کر رکھی ملاؤں کی، وہ آئیں گے دال روٹی بناؤ، کہنے لگی دال روٹی اور عالموں کی دعوت، دال ملے گی وہاں باہر اور یہاں مرغے اور جو کچھ آنا ہے ہماری مرضی سے بنے گا، تیری مرضی سے کچھ نہیں بننا ہے۔ تو ان عورتوں کی وجہ سے گھر میں جو تھا قیمہ بنایا گیا، اچھی طریقے سے دعوت بریانی وغیرہ بنائی گئی، تو ان کو بلایا گیا کہ چلو جی تمہاری دعوت ہے۔ تو حضرت آ رہے تھے کہ بھائی دال روٹی کھانی آج تو الحمدللہ آئے، تو دسترخوان بچھا ہوا تھا اور اس کے اوپر کپڑا لگا ہوا تھا، کپڑا اٹھایا تو اس میں بریانی ہے اور قورمہ ہے اور یہ نان ہے اور روٹی اور بریانی لگی اس طریقے سے رکھا ہوا۔ کہنے لگے دیکھو یہ آدمی ہماری دال روٹی کی دعوت کر رہا تھا، اللہ رب العزت نے پھر سے ہمیں وہی دے دیا جس سے ہم بھاگ رہے تھے۔ تو اس طریقے سے اللہ رب العزت عالموں کو کھلاتے۔ حدیث شریف میں آیا، ایک روایت میں آیا کہ جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی عالم کی زیارت کی اس نے میری زیارت کی۔ کون کہہ رہے ہیں؟ دو جہاں کے سردار حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو میرے اور آپ کے نبی ہیں، یوں کہہ رہے ہیں کسی عالم کی زیارت کرنا میری زیارت کرنا ہے۔ اگر کسی نے کسی عالم سے مسامحہ کیا اس نے مجھ سے مسامحہ کیا، اگر کسی عالم کی ہم نشینی کسی نے اختیار کی یعنی اس کے پاس بیٹھنا، تو سمجھو وہ میرے پاس بیٹھا، اور جو میرے پاس بیٹھا میرے پاس بیٹھنا جس نے شروع کر دیا وہ جنت میں میرا ہم نشین ہوگا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا۔ میرے بھائیوں میرے بزرگوں، حالات کے پیش نظر علماء کی قدر کرو۔ اندلس کا حال پوچھو، ہزاروں سال مسلمانوں کی حکومت رہی اندلس کے اندر، لیکن علماء کی ناقدری کی وجہ سے اللہ رب العزت نے آج اندلس کی زمین پر کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں۔ لوگ چھپ چھپ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اگر جس گھر میں ہیں اگر پتہ لگ جائے تو حکومت اٹھا لیتی ہے۔ آج یہ حال ہے، نہیں تو وہاں بہت مدرسے تھے، بہت لوگ عالم تھے، بہت لوگ وہاں پڑھے لکھے تھے، لیکن قدر نہ کرنے کی وجہ سے یہ حال ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک عالم کا مر جانا ایسا ہے جیسے 1000 آدمی مر گئے، یعنی 1000 آدمی کے مر جانے سے زیادہ غم فکر کڑھن ایک عالم کے مر جانے کی۔ کون کہہ رہے ہیں؟ جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد اگر نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ وہ عمر کہہ رہے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ ایک عالم کا مر جانا 1000 عابدوں سے زیادہ نقصان دہ ہے۔ 1000 عابد یعنی بات کرنے والے، نماز پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے، اللہ کرنے والے، وہ اگر 1000 مر جائے تو کم از کم ایسا ہوگا بھائی 1000 گھروں میں روشنی نہیں ہے۔ لیکن عالم سورج کی طرح ہے، عالم مر گیا تو سورج کی طرح ڈوب گیا، وہ عالم کو روشن کرتا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں
یہ عالموں کی قدر ہے۔ اور یوں فرمایا، ایک حدیث کے اندر آیا، امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھی ہے کتابوں کے اندر کہ کل قیامت کے میدان میں اللہ رب العزت اگر عام لوگوں کے ایک گناہ معاف کریں گے، عام لوگوں کا ایک گناہ نہیں، عابد دائی مسلمان اگر ایک گناہ معاف کریں گے تو اللہ اس ایک گناہ تو عوام کا ہوگا، عابد کے 40 گناہ معاف فرمائیں گے۔ اللہ عوام کا ایک گناہ معاف ہوگا، اللہ جب گناہ معاف فرمائیں گے اس طریقے کے 40 گناہ اللہ رب العزت ایک عالم سے معاف فرمائیں گے۔ کتنا بڑا مقام ہے کہ 40 گناہ معاف ہو رہے ہیں عالم سے، اور ایک عام آدمی کا ایک گناہ معاف ہو رہا ہے۔ اور کل قیامت کا دن ہوگا، میدان حشر لگا ہوا ہوگا، لوگ جنت کے اندر جا رہے ہوں گے، اللہ رب العزت کہیں گے، اے عالموں پھر جاؤ اور پل صراط کے راستے پر ابھی نہ جاؤ، دیکھو کوئی ایسا آدمی تم میں ایسا کوئی جو تمہارا ہم نشین ہو، تمہارے سے محبت کرنے والا ہو، جسے تم کہہ دو گے آج میں اسے جنت دوں گا، تم کھڑے رہو، یہاں کھڑے ہو جاؤ۔ تمہاری کسی نے دعوت کی ہو، تمہیں سے پیار کیا ہو، محبت کی ہو، تمہیں کسی نے سہارا دیا ہو، آج جس سے میری تم سفارش کر دو گے میں اس کو معاف کر دوں، میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی عطا فرمائے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے بچوں کو پڑھانا پسند نہیں کرتے کہ تو مسجد میں لوٹتے بولیں گے اور ایسا کریں گے۔ میرے بھائیوں یہ بات کہنی بند کر دو، اپنے بچوں کو عالم دین بناؤ، یہ کیونکہ وہ دین کی تمہارے ایمان کی حفاظت اگر کر سکتے ہیں تو عالم لوگ کر سکتے ہیں، تم لوگ نہیں کر سکتے ہو۔ کبھی سوچتے ہو کہ ہم نماز پڑھ کے آئے اپنے ایمان کی حفاظت کر لیں گے؟ نمازوں سے ایمان نہیں بچایا جاتا، آج عقیدے سے ایمان بچتا ہے۔ تو عالم لوگ ہی آپ کے ایمان کی حفاظت کر سکتے ہیں، اس لیے ان کو قدر کی نظر سے دیکھا کرو، محبت کی نظر سے دیکھا کرو، اور ان کی ہمدردی اور ان کے ساتھ رہا کرو۔ جس طریقے سے تم دنیا میں آج یہ کرو گے، اللہ رب دنیا اور آخرت کی بھلائی ہمارا مان فرما دیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔